السلام علیکم دوستو، میں ہوں شاداب عباسی. آپ دیکھ رہے ہیں دا وائٹ بیئرڈ گائے. نیٹ فلکس پر پاکستان میں اس وقت نمبر 2 پر ٹرینڈنگ کر رہی ہے مووی جس کا نام ہے اسٹیفن. دوستو اسٹیفن ایک ایسی مووی ہے جو کہ بڑی ہی زبردست قسم کی سٹوری رکھتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس کو اچھے طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. اس فلم کے کرداروں کے بارے میں بات کریں گے، اس کی ڈائریکشن کے بارے میں بات کریں گے، اس کے اسکرین پلے، اس کے میوزک اور اس کی امپلیمنٹیشن کے بارے میں بات کریں گے. تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں اس کی سٹوری لائن سے اور پھر چلتے ہیں اس کی ٹیکنیکلٹیز کی طرف. تو جو سٹوری لائن ہے دوستو، اس میں جیسے ہی فلم سٹارٹ ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا پاورفل قسم کا سیکوینس آپ کو دکھائی دیتا ہے، جس میں ایک پارک ہے، اس میں ایک جو ہے وہ جسے ہم لوگ آسمانی جھولا کہتے ہیں اپنی زبان میں، ایک فیرس ویل وہ موو کر رہا ہوتا ہے اور اس کے اندر سے آواز آتی ہے اسٹیفن کے ماتا پتا یعنی والدین کی، جو اسٹیفن کو اپنی طرف بلاتے ہیں. اسٹیفن اب آہستہ آہستہ اس پنگوڑے کی طرف جانا شروع کرتا ہے اور جیسے ہی اس کے اندر انٹر ہوتا ہے تو وہ خود بخود چلنا شروع ہو جاتا ہے، جس سے آپ کو شروع میں ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ایک سائیکولوجیکل تھرلر ہونے والا ہے اور تھوڑا سا اس کے اندر آپ کو ٹراما اور ہارر کی وائب جو ہے وہ بھی ملتی ہے. سینیماٹوگرافی تھوڑی ڈارکش رکھی جاتی ہے یہاں پہ تاکہ آپ فلم کے ڈارک کیریکٹرز کے ساتھ اور اس کی ڈارکنیس کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں. پھر جیسے ہی اس کا اگلا سیکوینس سٹارٹ ہوتا ہے، اس کے اندر آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ ایک جوان لڑکا ہے جو کہ فلم کیمرہ رکھ کے اپنے سامنے ملٹیپل لڑکیوں سے کچھ کردار کروانے کی کوشش کر رہا ہے، جس میں لڑکیوں کو ڈرنا ہے، گھبرانا ہے کسی ایسے بندے سے جو اس پر اٹیک کرنے والی ہیں. یہ جو لڑکا فلم بنا رہا ہے یہ اسٹیفن ہے، جو کہ اب سے تقریباً کوئی یہ جو پچھلا سیکوینس تھا اس سے کوئی 15-20 سال کے بعد کا ایک وقفہ دکھایا گیا ہے. یہ 2006 کے اندر ینگ بوائے تھا اور اس کے بعد یہ لیٹر ایک پورا انڈیویجول بنتا ہے جو کہ تقریباً 9 لڑکیوں کے خون میں مبتلا ہوتا ہے، ان 9 لڑکیوں کو قتل کر دیتا ہے. یہ بتایا جاتا ہے سب کو. لڑکیوں کے والدین جو ہیں وہ پولیس پر پریشر ڈالتے ہیں کہ فوری طور پہ اس قاتل کو گرفتار کیا جائے جس نے ان کی بچیوں کو مارا ہے، لیکن پولیس ناکام رہتی ہے اس بندے کو گرفتار کرنے میں. حالانکہ اس کا سکیچ بھی بن جاتا ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی بھی وہ کر لیتے ہیں ایون اس کے گھر کو، لیکن یہ خود سے جا کے تو پولیس میں جا کے اپنے آپ کو انڈر کسٹڈی دے دیتا ہے، یعنی کہ یہ ان کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے. اس کو بیسیکلی شوٹ ایٹ سین کے یعنی شوٹ ایٹ سائٹ جو ہے اس کے آرڈرز ہوتے ہیں، یعنی کہ جب بھی کبھی اس کو کہیں پہ دیکھا جائے تو فوری طور پہ قتل کر دیا جائے. لیکن چونکہ یہ خود کو سرنڈر کرتا ہے، بڑا چالاک ہوتا ہے، اس لیے یہ بچ جاتا ہے. خیر اس طریقے سے مووی آگے فارورڈ ہوتی ہے ایک جو ہے مینٹل اسیسمنٹ کے لیے لڑکی کو، جو کہ اس فلم کی آپ کہہ سکتے ہیں کائنڈ آف ہیروئن ہے. وہ آتی ہے، وہ اس کو اسیس کرنے کی کوشش کرتی ہے، بالکل جیسے ایڈولیسنس میں آپ نے دیکھا تھا. بڑے طاقتور قسم کے سینز جو ہیں وہ یہاں پہ ایکسپیکٹڈ تھے. ڈائلاگز بہت اچھے تھے، ایکٹنگ جو ہے وہ بھی بڑی زبردست تھی. ہم لوگ یہ دیکھ کے بڑے حیران رہے کہ گومتی شنکر جو کہ اس کے مین کیریکٹر تھے انہوں نے بہت اچھا ایکٹ کیا، لیکن انفارچونیٹلی اس فلم کی جو سٹوری اتنی اچھی اور خوبصورت سٹوری تھی اس کو بہت زیادہ سٹریچ کر دیا گیا تھا اسکرپٹ میں. یعنی کہ اس کا جو اسکرین پلے ہے اس میں کچھ جگہوں پہ تو بہت زیادہ طاقتور مناظر دکھائی دیے، ایسے لگا کہ بالکل اچھے سے اینڈ اسکرپٹ کے مطابق اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے، لیکن کئی جگہوں پہ لگا کہ یہ بہت ڈسکنیکٹڈ ہے. کچھ ایسی سیکوینسز تھے جن کی ضرورت نہیں تھی ان کو اس میں ایڈ کیا گیا. مثال کے طور پہ جب پولیس اس کے بارے میں انویسٹیگیشن کر رہی ہوتی ہے تو اس میں مختلف جگہوں پہ ٹریولنگ کے سین، پولیس کے گلیوں میں چلنے کے سین، کچھ لوگوں کے ساتھ بات چیت کے سینز، یہ بڑے اننیسیسری تھے جو اس کے اندر ایڈ کر دیے گئے. خیر آپ مووی دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. اس میں ٹوسٹ کچھ جگہوں پہ آتا ہے، اس ٹوسٹ کی پہلے سے مختلف جگہوں پہ آپ کو تھوڑی بہت پیش گوئی بھی کر دی جاتی ہے، یعنی اس کا ہنٹ دے دیا جاتا ہے. میوزک بہت زبردست ہے اس کا، بڑا انگیجنگ قسم کا میوزک ہے، لیکن اگر آپ اس کو اس کی اوریجنل زبان میں دیکھیں گے تو آپ کو وہ میوزک زیادہ انٹریکٹیو لگے گا. اگر آپ اس کو ہندی میں یا انگلش میں دیکھ رہے ہیں تو شاید اتنا انٹریکٹیو آپ کو نہ لگے. پھر اس کے بعد اس کے اندر جو لوپ ہولز ہیں دوستو، ان میں سٹوری کے اندر جو ڈیپتھ ہے وہ کئی جگہوں پہ مسنگ تھی. جس میں نے شروع میں کہا کہ اس کی جو سٹوری ہے وہ تھوڑی امپیکٹفل تھی، لیکن اس کی جو امپلیمنٹیشن اور اسکرپٹ رائٹنگ ہے اس میں تھوڑا سا پرابلم رہا. اب دیکھیں مثال کے طور پہ اس کے اندر اب یہ دکھایا گیا کہ جو اس کی ماں ہے اسٹیفن کی، وہ پہلے اسٹیفن اور اس کی ماں دونوں اپنے شوہر یعنی اسٹیفن کے باپ کا ظلم سہتے ہیں، جو کہ بیسکلی ایک رنر ہوتا ہے لیکن وہ کبھی بھی نیشنل لیول پہ پلے نہیں کر پاتا. ایک اسکول کا پی ٹی ماسٹر ہوتا ہے جس کی وجہ سے فرسٹریٹڈ ڈرنک ہوتا ہے اور وہ ان دونوں پہ ظلم کرتا ہے.
اس کو دکھایا گیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد یہ ایک شفٹ دکھائی دیتا ہے جس کے اندر اس بندے نے کسی کی کوئی گندی ویڈیوز بنا دی تھی جس کی وجہ سے لوگوں نے اسے مارا پیٹا، اس کا پاؤں ٹوٹ گیا اس بندے کا. تو جب وہ ہاسپٹل میں تھا تو اس پوائنٹ پہ اس کی ماں کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ بندہ بڑا یوز لیس ہے، اور اس کے بعد وہ کیک بنا کے بیچتی ہے، امیر ہو جاتی ہے. تو وہ پھر اسٹیفن اور اس کے باپ دونوں کو مطلب اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتی ہے، اور بڑا ایک عجیب سا اس کا ٹائر آ جاتا ہے، جیسے کوئی گیسٹ آتا ہے باہر سے تو وہ ایسے شو کراتی ہے کہ جیسے اس کے ایک اشارے پہ اس کا بندہ بھاگتا ہوا آئے گا، اس کی ساڑی جل جاتی ہے تو دونوں باپ بیٹا پریشانی نہیں. میں آپ کے لیے اسپوائل نہیں کروں گا فلم کو، لیکن یہ فلم کے اندر بڑا ایک عجیب سا معاملہ تھا کہ بالکل پسی ہوئی عورت ایک دم اپنے پتی پر اتنی زیادہ جو ہے وہ طاقت لے جاتی ہے، ڈومینیشن لے جاتی ہے، اور جو پتی ہے وہ اتنا زیادہ سبمسو ہو جاتا ہے. یہ بڑی عجیب سی اس کے اندر معاملہ. پھر اسی طریقے سے جو اس میں پولیس انویسٹیگیشن جو بندہ کر رہا ہے جس کا نام مائیکل اس فلم کے اندر رکھا گیا ہے، پتہ نہیں اس کا اصل نام کیا ہے، تو وہ بندہ اس کے بہت سارے سیکوینسز کے اندر اننیسیسری اس کے جو ہے وہ ریفلیکسز ہیں، اور کئی جگہوں پہ اس کے جو موڈز ہیں وہ بڑے عجیب سے دکھائی دیتے ہیں. تو وہ بھی کوئی اتنا خاص اس نے مزہ نہیں کروایا. پھر اسی طریقے سے جو لڑکی ہے کئی جگہوں پہ بڑا اوور کمپنسیٹ کرتی ہے. ان سب میں اگر کسی نے اچھی ایکٹنگ کی ہے تو وہ فلم کا مین کیریکٹر ہے جس نے بہت اچھی ایکٹنگ کی ہے. اور گومتی شنکر جو ہیں انہوں نے یہ بیسیکلی ثابت کیا ہے کہ ایک سائیکولوجیکل تھرلر کے اندر کیسا ایکٹ کیا جاتا ہے. دیٹ واز دی اونلی گڈ تھنگ اباؤٹ دا فلم. اینڈ دین دا اسٹوری، بیکاز اسٹوری کے اندر کچھ ایسے چلز ہیں، کچھ ایسے تھرلز ہیں، اگر ان میں تھوڑی ڈیپتھ ایڈ کر دی جاتی، اچھے سے اس کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا تو بڑا مزہ آتا، لیکن وہ چیز اس میں موجود نہیں تھی. پھر جہاں تک اس کی سینماٹوگرافی کی بات کی جائے تو بالکل ڈراما کی طرح یہ شوٹ ہوئی ہے. اس کے اندر فلم والی وائب ہی نہیں ہے. اگر آپ نے یہ نہیں دیکھی ہے تو آپ دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا، آپ کو لگے گا کہ آپ ایون نا کوئی اسٹار پلس کا یا ایون پاکستانی ہم ٹی وی کا ان لوگوں کا ڈرامہ دیکھ رہے ہیں. اس ٹائپ کے کیمراز پہ یہ شوٹ کی گئی ہے. یہ ٹپیکل ہماری جو مووی سنیماز ہیں، سینماٹوگرافی کے لیے جو کیمراز یوز کیے جاتے ہیں پروفیشنلی، ان سے میرا نہیں خیال کہ اس کو شوٹ کیا گیا ہے. پھر سیکوینسز کے اندر جو کلر کنٹراسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. کہیں پہ بہت زیادہ ہیوی کلر ہو گیا، کہیں پہ کلر بڑا مدھم ہو گیا، تو اس چیز کی بھی کچھ خاص سمجھ نہیں آئی. تو یہ بھی ایک اس کے اندر فلا ہے. تو دوستو اگر آپ نے یہ فلم دیکھنی ہے تو ٹائم کلر کے طور پہ یہ اچھی ہے، لیکن اگر آپ ریئل مووی لور ہیں اور آپ اپنا ٹائم پراپرلی انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آئی بلیو کہ دس مووی از ناٹ فار یو. اس فلم کو دیکھ کے مجھے بتائیے کہ میرے ریویو سے آپ کتنا ریلیٹ کر پاتے ہیں. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. گاڈ اسپیڈ.